الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود. صاحب لواء المقام المحمود مولانا ومولى الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه محمد. اللهم صل على حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد. محمد وال محمد پر بلند تر صلوات. اللهم صل على عزیزان محترم و مکرم و صاحب علم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا تشریف حاصل کیا ہے. دیکھنے میں یہ آیت بہت چھوٹی اور مختصر ہے، لیکن اس کے اندر سمندر چھپا ہوا ہے، بہت مطالب ہے. قبل از موضوع میں گفتگو کروں کہ آج یہ مجلس آخری مجلس ہے، اختتامی مجلس ہے. مومنین و مومنات آئے ہوئے ہیں اور سب کے دلوں میں تمنائیں دعائیں لے کے آئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم محمد وآل محمد کے صدقے میں، بحق الحسین مظلوم کربلا کے صدقے میں، ہمارے جتنے بھی تمنائیں دلی خواہشات ہیں، حاجات شرعی ہیں، ان کو پورا فرما. بار الہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، زہرا مظلومہ کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. محمد وآل محمد کے صدقے میں پروردگار مظلوم کربلا کے صدقے میں ہم سب کو نجف عشر میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے انصار میں شمار فرما. محمد وآل محمد پر بلند تر صلوات. عزیزان محترم، قرآن کی یہ جو چھوٹی آیت ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں اللہ تعالی انسان کے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے. آیت بہت مختصر ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ دیں گے. میں زیادہ پڑھنے والا بندہ نہیں ہوں، میں زیادہ پڑھنے والا ہوں.
ما خلقت الجن والانس لیعبدون الا لیعبدون، میں نے انس اور جنس کو خلق نہیں کی مگر میری عبادت کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کی ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، انسان کی انسانیت کو بیدار کر رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کئی طرق استعمال کیا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضمیر کو بیدار کر رہا ہے اس کی اپنے خلقت کی طرف متوجہ کر کے، کہا کہ انسان تو معدوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، ہم نے تجھے خلق کیا ہے اور اس دنیا میں لایا ہے۔ تو معدوم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے اس دنیا میں لایا ہے۔ اب یہاں جب انسان دنیا میں آیا ہے تو کیا چیز لے کے آیا ہے انسان؟ انسان جب دنیا میں آیا تو یہ انسان تین چیز لے کے آیا ہے، ایک جسم، دوسرا روح، تیسرا رشتہ۔ رشتہ، جب انسان دنیا میں آیا تو پہلے بھائی تھا تو اس کے لیے بھائی لے کے آیا ہے، اگر بہن ہو تو اس کے لیے بھائی لے کے آیا ہے، اگر ماں ہو تو بانجا بانجی لے کے آیا ہے۔ دوسرا جسم اور روح، جسم اور روح لے کے آیا تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اے انسان اگر جسم لے کے آیا ہے تو نیک عمل صالح کرے، اگر روح لے کے آیا ہے تو ایمان لے کے آئے۔ تیسرا رشتہ، رشتہ لے کے آیا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق اور صبر بھی لے کے آیا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان آیا دنیا میں تو حق اور صبر لے کے آیا ہے، ان دونوں کا رشتہ ایک ہے، دونوں جدا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے انسان جب دنیا میں آیا تو حق اور صبر لے کے آیا ہے، اس لیے کہ جو باطل کا رشتہ لے کے آئے گا اسے کہے گا تبت یدا ابی لہب، جو حق کا رشتہ لے کے آئے گا تو کہے گا السلمان من اہل البیت۔ صلوات پڑھے محمد۔ جب یہ انسان دنیا میں آیا کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اس انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ارشاد فرما رہا ہے انسان تجھے معلوم نہیں کہ ہم نے تجھے ایک نجس پانی سے پیدا کیا ہے، ایک اچھلتا ہوا پانی سے پیدا کیا ہے، ایک نجس پانی سے پیدا کیا ہے، تیرا ابتدا بھی نجس تھا اور انتہا بھی نجس ہے، نجس خون سے، نجس پانی سے پیدا کیا ہے۔ فرق اتنے ہے کہ پروان میں فرق ہے، اگر پروان اچھا ہو تو حسینی بنے گا، اگر پروان برا ہو تو یزیدی بنے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب یہ انسان دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ضمیر کو بیدار کر رہا ہے، تو کبھی کبھی اپنے خلقت کی طرف متوجہ کرا رہا ہے، کبھی کبھی اپنی اصلیت پہ ان کو متوجہ کرا رہا ہے۔ کبھی فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان تجھے کیا ہوا ہے، تجھے کس چیز سے دھوکہ دی ہے اپنے رب کریم کے بارے میں؟ وہ رب کریم کہ جس نے تجھے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد اس طرح سے نہیں چھوڑا، اس طرح سے نہیں رکھا، بلکہ تجھے ایک معتدل، ایک خوبصورت انسان بنا ہے کہ جس کو دیکھ کر فرشتے اپنے جگہ پر رشک کرنے لگتا ہے۔ اس طرح سے نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، پیدا کرنے کے بعد ایک مقصد کی طرف، ایک مقصد ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس طرح سے نہیں چھوڑا، ایک معتدل انسان بنا ہے، ایک خوبصورت انسان بنایا ہے۔ اس انسان کے رہنے سہنے کے لیے
اس کائنات کو بنایا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، اے انسان تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو بنایا ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اللہ اکبر. میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے، پہاڑوں کو بنایا ہے، تمہارے نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا، رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، دن کو تمہارے لیے معیشت بنایا ہے، تمہارے لیے ازواج پیدا کیا ہے. میں نے آسمان کو بنایا ہے، آسمان سے میں نے بارش نازل کیا ہے، اس بارش کے ذریعے سے تم کھیتی باڑی کر سکے، سبز پکا سکے، اپنے لیے اپنے عیال کے لیے کما سکے. اور میں نے تمہارے باغات بنائے، جنات بنایا ہے. کتنا خوبصورت ہے. یہ چرن بنا ہے تمہارے لیے، یہ پرن بنا ہے تو تمہارے لیے، آسمان ہے تو تمہارے لیے، زمین ہو تو تمہارے لیے، اگر یہ پانی ہو تو تمہارے لیے، اگر حیوانات ہے تو تمہارے، سب کچھ میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ مقصد ہوگا، ایک ہدف ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، کائنات کی خوبصورت ترین ان چیزوں کو، اتنی بڑی نعمات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. تو مقصد ہوگا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انس اور جنس کو پیدا نہیں کی مگر میری عبادت کے لیے. عبادت اس طرح سے ہونی چاہیے عزیزان محترم جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس کے رسول چاہتے ہیں. عبادت اس طرح سے ہو جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ جنت میں اگر بیٹھوں تو میرا نفس خوش ہوتا ہے، اگر میں علی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں تو میرا رب خوش ہوتا ہے. میں علی ہمیشہ اپنے رب کی خوشی کو اپنے نفس کی خوشی پر مقدم کرتا ہوں. عزیزو، عبادت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جس طرح امیر المؤمنین کرتے ہیں، عبادت اس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح رسول اللہ انجام دیتے ہیں. ابن مسعود کا روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے عبادت کا طریقہ بیان کرے، مجھے عبادت کا طریقہ سکھائے. تو رسول اللہ نے فوراً کہا ابن مسعود جائیں اس کمرے میں. ابن مسعود اٹھے اور اس کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا امیر المومنین عبادت میں مصروف ہے اور یہی دعا مانگ رہے، پروردگار تیرے محمد کے واسطے، محمد کے واسطے، محمد کے امت کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. بار بار یہی دعا مانگ رہے. جب ابن مسعود واپس آئے تو رسول اللہ عبادت میں مشغول تھے اور رسول اللہ بار بار یہی دعا مانگتے، پروردگار علی کے صدقے میں علی کے شعبوں کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما. تو ابن مسعود حیران ہوئے. رسول اللہ نے نماز ختم کی، نماز کرنے کے بعد دیکھا تو ابن مسعود پریشان تھے. رسول اللہ نے کہا ابن مسعود کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میں تو پریشان اس لیے ہوں، میں تو آپ کے پاس عبادت سیکھنے کے لیے آیا تھا، عبادت کا طریقہ سیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے اس کمرے میں بھیجا، میں ادھر گیا ہوں تو امیر المومنین کی دعا یہ تھی. جب میں واپس آیا تو آپ کی دعا یہ ہے کہ آپ علی کے واسطے سے دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر علی آپ کے واسطے سے دعا مانگ رہے ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابن مسعود تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ایک نور سے پیدا کیا ہے. اس طرح سے عبادت ہو کہ جس طرح امیر المؤمنین عبادت کرتے ہیں. عزیزان محترم کہ جنگ لڑ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، میدان گرم ہے، امیر المؤمنین کی نگاہ آسمان کی طرف ہے. کہا اصحاب نے یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین آپ دیکھ رہے ہیں کہیں تلوار نہ لگ جائیں، کہیں تیر نہ آ جائیں، آپ بار بار آپ کی نگاہ آسمان کی طرف ہے. اس وقت علی فرماتے ہیں میرا صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں
نماز کا وقت کا ٹائم چلا نہ جائے۔ اصحاب نے کہا یا امیر المومنین میدان گرم ہے، تلواریں چل رہی ہیں، مقصد یہ تھا کہ ابھی جنگ لڑے، ابھی ختم کرے، ختم کرنے کے بعد نماز پڑھ لے۔ امیر المومنین کہا کہ اصحاب اگر میں نماز کا خیال نہ رکھوں، اگر میں نماز کا وقت کا خیال نہ کروں تو میرا اور معاویہ میں کیا فرق ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزو، اس نماز کے خاطر، اس نماز کو بچانے کے لیے، اس دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے قربانی تو انبیاء نے بھی دی ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی عبادت کی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آدم بہت بڑا عابد تھا اپنے زمانے میں۔ حضرت شیس نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت ہارون نے، حضرت عیسیٰ نے بڑی بڑی عبادتیں کی۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے عابد تھے، لیکن جو عبادت فخر یوسف نے کربلا میں روز عاشور کو انجام دی، آج تک دنیا اس طرح سے مثال لینے میں قاصر ہے۔ اس طرح سے عزیزو، حسین ابن علی نے اس طرح سے اس عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچایا تاکہ اس عبادت میں کوئی نقص نہ رہے۔ عزیزو، عصر عاشور کے بعد امام شہید ہوئے۔ ابن مسیب کا بیان ہے، جب جناب مختار نے تمام ظالموں کو پکڑا، ان میں سے ایک جمال نامی ایک شخص تھا۔ ابن مسیب بیان کرتا ہے، میں جمال کے پاس گیا، جمال سے پوچھا ملعون تم نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا جو اس وقت تم پچھتا رہا ہے؟ جمال نے کہا کہ مدینے سے جب حسین نکلے، میں حسین کا ساربان تھا، یعنی اونٹ چرانے والا تھا، تو جب بھی حسین راستے میں اپنے قمیص اور پجامہ تبدیل کرتے وقت مجھے سپرد کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حسین کا ازار بند بہت خوبصورت ہے، بہت قیمتی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو میں مالا مال ہو جاؤں۔ عزاداروں، اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے مولا کا یہ ازار بند مل جائے۔ ابن مسیب کا بیان ہے، کتاب مجالس امام حسین میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ عصر عاشور کے بعد دشمنوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کیا۔ شام غریبان کو یہ ملعون جمال دشمن کے صفوں میں تھا، اس کے دل میں یہ نجس خیال آیا کہ اب دنیا سو گئی ہے، اب امام کے تمام چیزوں کو لٹایا گیا ہے، امام کو شہید کیا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آیا یہ کمربند موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو میں اس کو بھی لوٹوں گا۔ اس نجس خیال سے عزاداروں وہ جاتا ہے میدان کی طرف، لیکن افسوس یہ ہے انسان کو پہچانا جاتا ہے انسان کے سروں سے۔ عزاداروں وہ جاتا ہے لیکن وہ پہچان نہیں رہا کہ حسین ابن علی کون ہے۔ دیکھتا دور سے ایک نظر آ رہا ہے ایک لاش کو، کہ جس لاش کے سر بدن مبارک پر سر نہیں، لیکن ایک نور چمک رہا ہے، وہ چمک اس طرح سے ہے کہ پورا کربلا روشن ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ حسین ابن علی ہوگا، قریب گیا، اس کا بیان ہے میں قریب گیا، دیکھا کہ مولا کا یہ کمربند پہ کئی گڑے موجود تھے۔ میں نے کھولا چاہا
میں اختصار کروں، اس نے کہا میں کھولنا چاہا لیکن کھول نہیں پا رہا تھا، ایک گڑا کھولا تو دوسرے گڑے پہ مولا مظلوم کربلا نے اپنا داں مضبوطی سے اس کمر بند پر رکھا۔ ملعون کہتا میں نے مولا کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن مولا کا ہاتھ نہیں ہٹ رہا تھا، بہت کوشش کی، مولا اس کو مضبوطی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ عزادارو اس ملعون کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میدان کربلا میں جا کر دیکھوں کوئی تلوار مل جائے مجھے۔ اس نجس ملعون نے اس کا ارادہ یہ تھا کہ کوئی تلوار کے ذریعے سے مولا کا ہاتھ کھل جائے۔ عزادارو وہ میدان کی طرف دیکھا، ایک ٹوٹا ہوا تلوار ملا۔ عزادارو وہ لے کے امام حسین کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب امام کا دائیں ہاتھ کٹ گئے تو مظلوم کربلا نے اپنے بائیں ہاتھ سے کمر بند کو مضبوط کرتے اس ملعون نے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کیا۔ عزادارو امام فوراً سر کے بغیر اٹھنا شروع کرتے ہیں، وہ کہتا میں ڈر گیا، میں پیچھے ہٹ گیا اور یہی آواز آ رہی ہے ملعون جمال اب بھی تم ظلم کر رہے ہیں۔ عزادارو اس ملعون کا بیان ہے، آدھی رات دنیا سوئی ہوئی تھی، اچانک آسمان کی طرف سے ایک اماری نازل ہوتی ہے، اس اماری میں دو مرد ہیں ایک خاتون ہے اور تینوں کے تینوں سر کھلے ہوئے ہیں، میدان کربلا کی مٹی سر پہ ڈال کر رو رہے فریاد کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک خاتون اسی لاش کے قریب آ گئی، کہا بیٹا حسین، میرا حسین، ارے ظالموں نے تیرے ساتھ کیا کر دیا۔ عزادارو ان دو مرد بھی قریب آ کر دونوں بین کر رہے تھے۔ ارے جب ان میں سے ایک نے کہا بیٹا حسین، میں نانا جد رسول اللہ تجھے پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، میرا سلام ہو بیٹا حسین، حقیقتی واقعا آپ نے اسلام کو بچا دیا ہے، دین کو بچایا ہے، میرے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ عزادارو کٹے ہوئے گردن سے آواز آتی ہے نانا اب تو راضی ہے نا، اب تو نانا آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کٹے ہوئے، میرے گردن کٹے ہوئے، نانا میرے جانے کے بعد آپ کی امانت نے کربلا کے میدان میں بھی کر لی۔ نانا بہن زینب کی چادریں چھینی گئی ہے۔ عزادارو وہ ملعون کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا جناب رسول خدا قریب آ کر حسین کو کہتے ہیں بیٹا حسین، ارے تیرے ساتھ کس ملعون نے ظلم کیا ہے، تیرے دونوں ہاتھوں کو کس نے کاٹا ہے؟ عزادارہ حسین مظلوم کربلا نانا کو اشارہ کرتے وہ ظالم جو لاشوں کے اندر۔ رسول اللہ اٹھتے ہیں اور اس ملعون کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے ملعون ظالم، تجھے معلوم نہیں ہے انہی ہاتھوں سے میں بوسہ لیا کرتا تھا۔ ارے یہ وہ ہاتھ تھے کہ جس کو جبریل آ کر جبریل بوسہ دے۔ عزادارو جب یہ قافلہ میدان کربلا سے کوفہ کی طرف کوچ کرنے لگے تو شمر ملعون سب سے پہلے شمر ملعون نے امام حسین کا سر مبارک کوفہ میں ابن زیاد کو دکھانے کے لیے لے کر گیا۔ عزادارو شمر کا بیان ہے میں کوفہ میں رات کو پہنچا تو دیکھا کہ
ابن زیاد اور دربار سارے سوئے ہوئے ہیں. میں نے کہا میں صبح جاتا ہوں. مظلوم کربلا کا سر مبارک نجس ہاتھوں پہ ہے، شمر ملعون کے ہاتھوں پہ ہے. شمر اپنے گھر گیا. گھر میں دیکھا کہ بیویاں سوئی ہوئی ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں. مظلوم کربلا کا سر مبارک شمر ملعون اپنے تنور پہ رکھتے ہیں اور آ کر بیوی کے پاس آ کر بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے کھانا دے دے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. علی کل حال بیوی نے پوچھا کہ ملعون تھے تم کہاں تھا اس وقت؟ اس نے تمام ماجرے کو بیان کرنے کے بعد عزادارو شمر کی بیوی ہے نا وہ مومنہ تھی. اس نے کہا اے ملعون تم نے یہ کارنامہ انجام دیے ہیں. حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی جو علی کے بیٹے ہیں اور رسول کے نواسے ہیں. اے شمر خدا کی قسم آج سے میں تیرے گھر میں نہیں رہوں گی، اس لیے تم نے زہرا کے لال کے خون کو. عزادارو اس کی بیوی گھر سے نکلی. جب گھر کے صحن میں پہنچی تو دیکھا اس تنور سے ایک نور کا شعلہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے. اس کی بیوی دیکھتی رہی. عزادارو اس کی بیوی کا بیان ہے کہ جب میں تنور کے پاس گئی تو آواز آ رہی تھی عورتوں کی رونے کی. ارے کوئی زینب رونے کی آواز، زہرا کی رونے کی آواز، خدیجہ الکبریٰ کی رونے کی آواز. عزادارو جب مظلوم کربلا شہید ہونے کے بعد تمام اسیران کو 12ویں دن روایت میں ہے کہ کوفہ کے زندان میں تھے. 12ویں کے دن بنی اسد کی عورتیں مختلف روایت میں کچھ عورتیں اس عنوان پہ نکلی تھی کربلا کے واقعات دیکھنے کے لیے. کچھ عورتیں نہر فرات پہ کپڑا دھونے کے لیے. تو کپڑا دھونے کی بہانے سے جب نکلی تو کیا دیکھتی ہے؟ کسی کے بدن سے سر جدا ہے، کسی کے سینے پہ پرچی ہے، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو فوراً گھروں میں چلی گئی. تو کہا اے بنی اسد کے مردو تمہیں غیرت نہیں ہے، تمہاری غیرت کہاں گئی ہے؟ ارے حسین ابن علی ہمارے علاقے میں آئے، ہمارے مہمان بنے تھے. اگر اس وقت تمہاری نصرت ڈر خوف کی وجہ سے اگر نہ ہو تو ان کے پاک لاشوں کو جا کر دفن کرو. عزادارو بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم معذرت چاہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے بہت خوف اور ڈر ہے. اس وقت بنی اسد کی عورتوں نے کہا اے مردو، اے بنی اسد کے لوگوں، اگر تمہاری غیرت آگ میں مل گئی ہے تو یہ چادریں لے لو، چادریں تم پہ لو، ہم جاتی ہے حسین کے ان پاک لاشوں کو دفن کرنے کے لیے. عزادارو جب بنی اسد کے لوگ ان کی غیرت میں بیداری آ گئی، جاگ اٹھی، یہ لوگ دفن کرنے کے لیے جب آتے ہیں لاشوں کے درمیان پریشان ہے اس لیے کہ لاشوں کو پہچانا جاتا ہے سروں سے. عزادارو 12ویں کے دن ابن زیاد کا حکم تھا کہ پہلے امام حسین کے سر مبارک کو جدا کیا تھا. اس کے بعد امام حسین کے سر مبارک کو جدا کرنے کے بعد ابن زیاد کا ملعون کا یہ آرڈر تھا، حکم تھا کہ جتنے بھی شہداء ہیں سب کے سروں کو جسم سے جدا کرے. عزادارو لعینوں نے تمام شہداء کے سروں کو قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لایا. ایک روایت میں ہے ایک بچے کا سر نہیں ملا. عزادارو فوج اشقیا دائیں سے بائیں طرف نیزے لے کر ہر کوئی نیزہ زمین پہ اتار رہا ہے. دیکھا کہ ایک شسمہ علی اصغر کا لاشا ارے آسمان کی طرف بلند ہے. شمر ملعون جا کر علی اصغر کے گردن
ألا لعنة الله على القوم الظالمين. سبحان الله.